ISI کے سابق چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو اپنے دور اقتدار میں اختیارات کے ناجائز استعمال پر کورٹ مارشل کے لیے گرفتار کیے جانے کے بعد 9 مئی کو ملک بھر میں فوجی تنصیبات پر حملوں کی سازش تیار کرنے کے الزام میں سزائے موت کا سامنا ہے۔ فوجی ترجمان کے مطابق فیض حمید پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے اور اگلے چند ہفتوں میں انہیں سزا سنائے جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں باخبر حلقوں کا کہنا ہے کہ فیض حمید کو 9 مئی کے حملوں کی سازش کے الزام میں سزا سنائی گئی تو عمران خان شدید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، چونکہ اگلی باری ان کی ہوگی۔ یاد رہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید عمران خان کی حکومت میں بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ عمران نے بطور وزیر اعظم اعتراف کیا تھا کہ ہر چیز کے لیے ان کا انحصار انٹیلیجنس ادارے ISI پر تھا۔ ان کی کمزور اتحادی حکومت کو بنانے سے لے کر PDM نامی اپوزیشن کو قابو کرنے تک فیض حمید بطور ISI چیف وزیر اعظم عمران خان کے لیے ہر ڈیوٹی سر انجام دیا کرتے تھے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین کہتے ہیں کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل پاکستانی سیاسی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ جاسوسی کرنے والے ادارے کے سابق طاقتور سربراہ اور بادشاہ گر اب بغاوت کے الزامات میں فیلڈ کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں۔ فیض حمید پر اب باقاعدہ طور پر ریاست کی سلامتی اور مفادات کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ان کا مقدمہ ایک فوجی عدالت میں چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ سطح کا یہ پہلا بغاوت کا مقدمہ ہے جس میں کسی سابق اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کو ملوث کیا گیا ہے۔ ایسے ملک میں جہاں زیادہ تر وقت فوج نے براہ راست یا بالواسطہ حکومت کی ہے، یہ مقدمہ پاکستانی سیاست میں بدلتے ہوئے حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ سابق انٹیلیجنس چیف پر الزام ہے کہ انہوں نے سیاسی مفادات کے لیے ملی بھگت کے تحت ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ الزامات نہایت سنگین ہیں اور ان کے تحت سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ اس مقدمے کی سماعت کے وقت نے صورتحال کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے، تاہم اس سے بھی زیادہ اہم بات وہ پیغام ہے جو اس عمل کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ زاہد حسین کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق ISI چیف کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی 26 نومبر کو اسلام آباد میں عمران خان کے حامیوں کے خلاف پرتشدد احتجاج کے چند دن بعد شروع ہوئی۔ اس احتجاج میں کئی افراد اپنی جان سے گئے، جس میں رینجرز اور پولیس کے 5 جوانوں کے علاوہ تحریک انصاف کے 5 ورکر بھی شامل تھے۔ مبصرین کے مطابق 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی کال دینے کا بنیادی مقصد فیض حمید کے خلاف شروع کی گئی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنا تھا، لہٰذا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے سخت ترین رویہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں احتجاجیوں کو اپنے جوتے اٹھا کر اسلام آباد کے ڈی چوک سے فرار ہونا پڑا۔ اس واقعے کے چند روز بعد فوج کے ترجمان نے بتایا کہ سابق انٹیلیجنس چیف پر گزشتہ سال 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک گیر پرتشدد مظاہروں میں مبینہ ملوث ہونے کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے۔ ان مظاہروں میں ہجوم نے درجنوں فوجی تنصیبات پر حملے کیے، جن میں لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش گاہ اور راولپنڈی میں فوج کا جنرل ہیڈ کوارٹر شامل ہیں۔ تحریک انصاف کے متعدد حامیوں کی گرفتاری اور ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمات کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے واقعے کے نتیجے میں فوج کے اندر بھی بڑے پیمانے پر تطہیر ہوئی۔ فوجی ترجمان کے مطابق 100 سے زائد فوجی افسروں، جن میں لاہور کے کور کمانڈر بھی شامل ہیں، کو اس واقعے میں مبینہ کردار کے سبب برطرفی یا تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے چند ماہ بعد پیش آیا۔ وہ اس وقت سے زیر نگرانی تھے جب انہوں نے آرمی چیف کی دوڑ میں ناکامی کے بعد فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ جنرل فیض حمید، جو ایک متنازع انٹیلیجنس چیف رہے ہیں، اپنی ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مسلسل توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ان پر ہاؤسنگ اسکیم سکینڈل میں ملوث ہونے کی تحقیقات ہو رہی تھی، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد کی سرگرمیوں سے متعلق الزامات زیادہ سنگین معلوم ہوتے ہیں۔ ان پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ فیض حمید کو 2017 سے اس وقت شہرت ملی جب وہ 2 اسٹار جنرل کے طور پر ISI میں سیاسی امور کے انچارج بنے۔ انہیں 2019 میں عمران کی حکومت کے دوران ISI کا سربراہ بنایا گیا۔ 2017 میں ہی ان پر ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل میں ملوث ہونے کا الزام لگا، جس کے مطابق انہوں نے مبینہ طور پر اس اسکیم کے مالکان کے دفاتر اور رہائش گاہوں پر چھاپے مارنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ واضح طور پر اختیارات کے مجرمانہ غلط استعمال کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس وقت ان کے خلاف کوئی داخلی احتسابی عمل نہیں ہوا۔ اس کے برعکس انہیں 3 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر ISI کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔
इमरान खान की हुकूमत के दौरान वो इंतहाई ताकतवर शख्सियत के तौर पर उभरे। साबिक वजीर आजम ने बाद में तस्लीम किया कि वो इंटेलिजेंस इदारे पर हर बात के लिए इन्हसार करते थे, चाहे वो नाजुक हुकूमती इत्तेहाद को बरकरार रखना हो या अपोजिशन को काबू में रखना। यही वजह थी कि इमरान नहीं चाहते थे कि फैज हमीद 2021 में अपना ओहदा छोड़ें। ताहम जनरल फैज हमीद कोई मुनफरिद शख्सियत नहीं। मुल्क में ISI के सरबराह का ओहदा किसी भी शख्स को बेपनाह ताकत देता है और माजी के बेशतर सरबराहान पर भी सियासी मुदाखलत के इल्जामात लगते रहे हैं। जनरल फैज हमीद इसी बात की अक्कासी करते हैं जो पाकिस्तान की इस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में हो रहा है, जो ताकत के खेल में मुसलसल मुलव्विस रही है। उनका केस शायद इस मसले का सिर्फ एक पहलू है। वो एक ऐसे निज़ाम की पैदावार है जो अपने ओहदेदारों को वसी इख्तियारात देता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।